معزز حاضرین، اس سے پہلی نشست میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے عورت کے 4 روپ بنائے ہیں اس دنیا میں۔ اس کا ایک روپ بیٹی کا ہے، اس کا ایک روپ بیوی کا ہے، ایک روپ بہن کا ہے، ایک روپ ماں کا ہے۔ پچھلی نشست میں ہم بیٹی کے روپ پر بات کر چکے۔ دوسرا روپ اللہ رب العزت نے عورت کا بیوی کا روپ بنایا ہے اس دنیا میں، اور بیوی کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت تاکید فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ قیامت والے دن اس کا محل یوں میرے محل کے قریب ہو، یوں یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ جنت میں اس بندے کا محل میرے محل کے یوں قریب ہو، تو فرمایا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ امت مصطفیٰ اور مخلوق خدا کے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ کرے اور اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، تو اللہ اس کے جنتی محل کو میرے محل کے یوں قریب کر دے گا۔ تو یہ بات توجہ طلب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ جو چاہتا ہے اس کا گھر جنت میں میرے گھر کے قریب ہو، وہ مخلوق خدا سے اخلاق سے پیش آئے اور اپنی بیوی سے حسن سلوک کرے۔ تو یہاں غور طلب پہلو یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ بھی حسن سلوک جو ہے یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اخلاق میں ہی آتا ہے، حضور کی امت کے ساتھ اخلاق میں ہی آتا ہے بیوی کے ساتھ حسن سلوک۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کو الگ طور پہ بیان کیوں فرمایا؟ یہ غور طلب بات ہے، یعنی میری امت کے ساتھ اور رب کی مخلوق کے ساتھ حسن اخلاق اور پھر بیوی کے ساتھ، یہ اسپیسیفک حضور علیہ السلام نے کیوں کیا؟ جبکہ بیوی کا حسن سلوک بھی عام اخلاق میں ہی شامل ہے۔ تو اس کی حکمت جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ بندہ دکان پہ بیٹھا ہوا، محلے کے کسی ڈیرے پہ بیٹھا ہوا بندہ بڑا خلیق لگتا ہے، بڑے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، بڑی محبت کا اظہار کرتا ہے، لوگوں کو اٹھ اٹھ کے گلے ملتا ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ سجائے رکھتا ہے، مگر جب گھر میں آتا ہے تو وہ ایک دہشت گرد کے روپ میں نظر آتا ہے۔ بیوی پر غیر ضروری طور پہ بندہ چڑھائی کرتا ہے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے، بسا اوقات گالی گلوچ پہ بھی اتر آتا ہے۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میری امت مصطفیٰ اور مخلوق خدا کے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ کرے اور گھر میں بیوی سے بھی حسن سلوک کا مظاہرہ کرے تو اس کا گھر جنت میں میرے گھر کے یوں قریب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اسی ضمن میں یہ میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے اس سوسائٹی میں، مسلم کمیونٹی میں کسی چیز کو ان بیلنس نہیں رہنے دیا۔ حضور علیہ السلام نے ہر چیز کا توازن قائم کیا۔ تو یہاں بھی سرکار نے توازن قائم کیا۔ ایک عورت نے آقا علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، سرکار اگلے ہفتے میری شادی ہے، تو آپ ارشاد فرمائیں میرے شوہر کے مجھ پر کیا حقوق ہوں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے شوہر کے حقوق اگر پوچھنا چاہتی ہے تو نوٹ کر لے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اگر تیرے شوہر کے جسم پر آبلے نکل آئے، ان میں پیپ بھر جائے اور پھر وہ پیپ آبروں سے رسنے لگے اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر اس پیپ کو صاف کرے، تو فرمایا پھر بھی تو اپنے خامد کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ تو اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیلنسڈ توازن قائم رکھ کے یہ تعلیم دی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری خواتین بہن بیٹیاں جو میرڈ ہیں یا ان میرڈ ہیں ان کو بھی اس پوائنٹ کو پیش نظر رکھنے کی توفیق دے، اور اس امت کے جو مرد ہیں ان کو بھی اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک اور امت مصطفیٰ مخلوق خدا کے ساتھ بھی آسن طریقے سے اپنے رویے روا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔